اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا أقسم بالخنس، پس میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو چھپ جانے والے ہیں. الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے، چھپ جانے والے. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ چھا جائے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ نمودار ہو. انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ قول ہے رسول کریم کا. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں ٹھہرنے والا ہے. مطاع ثم امین، اطاعت کی گئی ہے وہاں پر، امانت دار ہے. وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارے ساتھی کوئی مجنون. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً دیکھا آپ نے اس کو واضح کنارے کے ساتھ. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے وہ غیب پر بخل کرنے والا. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہ وہ قول ہے کسی شیطان مردود کا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کہاں جا رہے ہو. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ اور کچھ نہیں مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھا ہونا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے مگر وہی جو چاہے اللہ جو رب العالمین ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سورۃ التکویر آیت نمبر 15 سے لے کر 29 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے قیامت کا نقشہ اور قیامت کا منظر وہ سنا۔ آج کے سبق میں صداقت قرآن کا بیان ہے، کیونکہ جب بات کرنے والے کی بات پر ہی یقین نہ ہو تو بندہ اس پر عمل کیا کرے گا۔ اس لیے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی صداقت کو بھی بیان فرماتے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب جہاں وہ شرک کرتے تھے وہاں قیامت کے بھی منکر تھے، اور جہاں وہ قیامت کے منکر تھے، شرک کرتے تھے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بھی منکر تھے، اور جب آپ کی رسالت کے منکر تھے تو ظاہر بات ہے قرآن کے بھی منکر تھے۔ اس لیے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی صداقت کو بیان فرماتے ہیں۔ اور یہاں آج کے سبق میں تشبیہ دی ہے ستاروں کے ساتھ، جیسے ستارے بعض دفعہ چھپ جاتے ہیں، بعض دفعہ چمکتے ہوئے سیدھے چل رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی گویا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر چمک لے کر آتے ہیں اور آپ کو سنا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یا جس طرح رات کا اندھیرا چھاتا ہے اور خوب اندھیرے کے بعد پھر صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے، ایسے ہی اندھیرے جب کفر کے چھائے تو صبح کا سورج بن کر ابھرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس، بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی۔ سورۃ الناس میں ہے من شر الوسواس الخناس، خناس کا معنی پیچھے ہٹ جانے والا، کیونکہ شیطان کو وہاں ذکر ہے نا، شیطان کو خناس کہا گیا کیونکہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی حرکت تو ہوتی ہے، شرارت تو ہوتی ہے، لیکن خود پیچھے ہٹ جاتا ہے، نظر نہیں آتی۔ پیچھے ہٹ جانے والے کو خناس کہتے ہیں۔ تو خنس بھی وہ ستارہ جو آیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا، جیسے دن کے وقت تارے تو ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، ہماری بینائی سے گویا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ہمیں دکھ نہیں رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ستارے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں یعنی نظر نہیں آتے۔ معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں نظر نہیں آتے نا، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، جیسے ابھی کوئی بندہ باہر دیکھے اور کہے باشو ستارے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، کہ جی ہوتے دکھاؤ جی کہاں جی کوئی ستارہ نہیں ہے۔ اب نظر اس وقت نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ستارے ہیں ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تشبیہ ہے، جیسے ستارے ہیں اور ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے، ایسے جبرائیل ہر ایک کو نظر نہیں آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے۔ کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھے ہیں، جیسا کہ حدیث جبرائیل بڑی مشہور ہے۔ حضرت عمر فرماتے ایک شخص آئے، اتنا سفید لباس جو بالکل چمکدار، کالے سیاہ بال کہ جناب بالکل ہے کالے سیاہ، اور کوئی سفر کا نشان نہیں، کوئی مٹی گھٹا نہیں آپ کے وجود پر۔ اور مہمان آئے اور بالکل سلام کر کے نبی پاک کے سامنے بیٹھے، اور جیسے بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا بڑے ادب کے ساتھ، اور پھر آپ سے وہ سوالات کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ جب آپ جواب دیتے تو آپ آگے سے کہتے صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ عمر کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوتے کہ ہم میں سے اس بندے کو جانتا بھی کوئی نہیں ہے، اور سفر سے آتا ہوتا تو کوئی سفر کے نشانات ہوتے وہ بھی نہیں، اور عجیب بندہ ہے، سوال بھی کرتا ہے اور پھر کہتا جی ٹھیک کہا ہے آپ نے۔ سوال کرتا ہے یوں لگتا ہے پتہ کوئی نہیں ہے، اور جواب میں ٹھیک کہا یوں کہتا ہے سارا کچھ پتہ ہے۔ خیر وہ چلے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھے؟ میں نے کہا جی اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام، وہ آئے تھے۔ اس طریقے سے نبی پاک کے سامنے بیٹھ کے ادب سے سوال کیا کرو، وہ تمہیں اس طریقہ سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو وہاں دیکھا صحابہ رسول نے بھی
حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، اکثر جبرائیل علیہ السلام کہیں سامنے ہوتے تو ان کی صورت میں ہوا کرتے تھے، وہ خوبصورت صحابی تھے۔ بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے اس میں کہ حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گوڑ کی روٹیاں ہوتی تھیں، جیسے ہمارے قاضی صاحب ورطافیاں ہوتی ہیں تو دیتے ہیں، وہ حضرت یحییٰ کلبی کے پاس وہ گوڑ کی روٹیاں ہوتی ہیں، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے اور آپ کے ساتھ کھیلتے تھے تو وہ اکثر ان کو دیتے تھے۔ ایک دن جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے یحییٰ کلبی کی صورت میں تو حسنین کریمین نے سمجھا کہ یحییٰ کلبی آ گئے، انہوں نے کہا نکالو گوڑ، بچے تھے نا، پکڑ لیے گوڑ نکالو، نہیں کہا نا یہ گوڑ والے نہیں ہیں، یہ تو بھائی والے ہیں۔ تو برکہ حضرت یحییٰ کلبی کی صورت میں بھی آتے تھے، تو یہ کبھی کبھی سامنے آتے تھے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ اکثر آیا کرتے تھے۔ اب باقی آ رہے کو تو نظر نہیں آتے نا، کہ آئے بھی تو کسی انسانی صورت میں نظر آئے۔ اب بندہ کہتے نہ جی کوئی مسئلہ جبرائیل تو ہے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، فرشتے تو ہیں ہی کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس مثال کے ساتھ یہ تشبیہ دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جو چیز تمہیں نظر نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ جیسے کسی بہریے بدبخت ٹیچر نے اسکول کے بلیک بورڈ پر یا وائٹ بورڈ پر لکھا، اور لکھتے لکھتے اس نے لکھا جی یہ میں نے کیا لکھا ہے جی، کہا جی یہ آپ نے ایک لکھا ہے، زیرو لکھا ہے، فلاں لکھا ہے۔ پھر اس نے بورڈ صاف کر دیا اور نقطہ سا ڈالا، اب کیا ہے جی، چھوٹا سا نقطہ ہے، اچھا اب کیا ہے جی، کہا جی اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا دیکھو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور نظر کچھ نہیں آتا، یہاں تو ایک نقطہ ہو تو وہ بھی نظر آتا ہے، تو جب نظر کچھ نہیں آئے تو کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایک لڑکے نے کہا سر جی آپ کے اندر دماغ نہیں ہے، بدتمیز کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی نظر نہیں آتا، اگر ہے تو دکھاؤ ذرا کہاں ہے، کہا کہ دکھاؤ نا پتہ چلے کہ یہ ہے میرا دماغ۔ کہا جو چیز نہیں، یعنی اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرما دیا، بھائی نظر نہیں آتا لیکن عادات سے پتہ چلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے، دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں پاگل ایسے دماغ کام نہیں کر رہا، لیکن ایک آدمی جو سمجھدار ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوتا ہے اس کی عادات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے اور دماغ موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پتہ کر رہا ہے، کائنات کی ہر چیز بتا رہی ہے کہ ضرور اس کو نظام کا کوئی چلانے والا ہے۔ باتوں سے بات نکلی، بات موضوع سے ہٹ ہی گئی ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، جب ایک بحریے نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں اور اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ وجود ہی نہیں ہے اور یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، حضرت نے اس سے پوچھا یہ بتا تجھے گنتی آتی ہے، غزی آتی ہے؟ کیا سناؤ؟ اس نے سنائی، 1 2 3 سنا نہیں، اوپر سے نہ پیچھے پڑھ کے لے جاؤ۔ اس نے کہا جی 5 4 3 2 1، کہا بس نہ کرو آگے پڑھتے چلے جاؤ۔ اس نے کہا جی 1 پہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ کہا یہ تو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ 1 پہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ ایک ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں، تم کہتے ہو نا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا جی تمہارا اللہ ہے بھی اور نظر بھی نہیں آتا، یہ کیسے ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دودھ لے کر آؤ، دودھ کو ڈالا ایک برتن میں، کہا یہ بتاؤ اس دودھ کے اندر مکھن ہے یا نہیں، اس دودھ کے اندر مکھن ہے کہ یا نہیں؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ سو رہے ہیں تو مکھن ہے یا اس میں نہیں ہے؟ تو کہا جی مکھن تو ہے، کرنا دکھاؤ ذرا کہاں ہے؟ اب وہ نظر تو نہیں آتا۔ کہا کہ یہ برتن میں پھیلا ہوا ہے دودھ، اس میں بتاؤ کہ یہاں اس سائڈ پہ مکھن ہے اور اس سائڈ پہ نہیں ہے؟ کہنے جی ہر طرف ہی ہے۔ کہ اللہ کے بندے ایسی اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، سبحان اللہ، اگر تجھے نظر نہ ہے تو وہ الگ بات ہے نا۔ اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ تمہارا اللہ کام کیا کرتا ہے؟ اور دیکھو بات سنو، تم میرا استاد نہیں ہے کہ کرسی پہ چڑھ کر سوال کر رہا ہے اور میں سامنے کھڑا جواب دے رہا ہوں، تو اب نیچے اترنا، میں اوپر بیٹھتا ہوں اور پھر تجھے جواب دو۔
اب وہ جناب نیچے اترا، اس نے کہا جی ہاں بتاؤ اللہ کیا کام کرتا ہے؟ کہا اللہ تجھ جیسے متکبرین کو کرسیوں سے اتار کر مجھ جیسے بچوں کو کرسیوں پر بٹھا دے گا۔ یہ بات اللہ کے کام۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کو اللہ انکار کر دینا، یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں۔ فلا اقسم بالخنس، پیچھے ہٹ جانے والے، الجواد سیدھے چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے، یعنی جبرائیل آتے ہیں وہی سیدھی لے کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ کر چلے جاتے ہیں، گویا کہ چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے پھر صبح کی روشنی آتی ہے، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے یعنی نمودار ہو جائے۔ رات کی ان تاریکیوں کے بعد صبح کا اجالا یہ بتاتا ہے کہ ظلمات کے بعد نور بھی ہوتا ہے، اور کفر و شرک کے اندھیروں کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان کرنا اور باران کی چوٹیوں سے لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اندھیرے ختم ہوئے اور صبح کا اجالا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بن کر آ گیا۔ آگے جی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہ لقول رسول کریم، انہ لقول، یہ فرشتوں کا آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا پیغام پہنچانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہ لقول رسول کریم، یہ عزت والے رسول کا قول ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا ہے، اور کا معنی مقول پڑھا ہوا، یہ جبرائیل علیہ السلام کا پڑھا ہوا کلام ہے، وہ آ کر آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، تب آپ آگے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ فارسی کا شاعر کہتے ہیں مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، فرمایا جب تک جبرائیل نہیں بولتا تب تک مصطفیٰ بھی نہیں بولتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں بولتا جب تک رب نہیں بولتا۔ رب کہتا ہے تو جبرائیل لے کر آتا ہے، اور جبرائیل آ کر سناتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے ہیں انہ لقول رسول کریم۔ اب وہ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ لے کر آتا ہے اس میں بھی شک ہے جی، کیا پتہ جی وہ اس سے کوئی وہی چھین لیتا ہو، کیا پتہ اس کے اندر کوئی وہی اور بات ڈال دیتا ہو۔ اس کا جواب دیا ذی قوت، وہ بڑی قوت والا ہے، اس سے کوئی وہی چھیننے والی بات ممکن ہی نہیں ہے۔ عند ذی العرش مکین، وہ عرش کے والے کے پاس مکین جگہ والا ہے، بڑا مقام ہے اس کا۔ مطاع، اس کی وہاں فرما برداری ہوتی ہے، فرشتوں کا سردار ہے وہ، فرشتوں کا کیا ہے؟ سردار۔ فرشتے جس کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتے جس کی بات کو مانتے ہیں۔ سم امین، وہ وہاں پر امانت دار مشہور ہے، جبرائیل امین، جس کا لقب آسمانوں پہ بھی امین ہو، امانت دار ہو، خود تو وہ خیانت کرے گا نہیں، جو اتنی قوت اور طاقت والا ہو اس سے بھی کوئی چھین سکتا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور سچا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی قوت میں بھی کوئی شبہ نہیں، ان کی امانت داری میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ اب قرآن لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صداقت و دیانت و امانت و شرافت میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور فطانت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ یہ بھی کوئی ایسے نہیں کہ نعوذ باللہ دل میں اور خیال میں ایک بات آئی اور آگے کہنا شروع کر دی، ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً آپ نے دیکھا اس جبرائیل کو واضح کنارے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے، وہ فرشتہ جو وہی لے کر آئے تھے یعنی جبرائیل علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، ایک کرسی پر بیٹھے ہوئی ہیں اور پورے افق کو یعنی گھیر رکھا ہے اس کرسی نے، یوں لگتا ہے پاؤں جبرائیل کے زمین پہ ہیں اور ہر آسمان پر ہے۔ اصلی حالت میں دیکھا، یہ جو دو پر کھولے جبرائیل علیہ السلام نے، فرمایا آسمان کے سارے کناروں کو ڈھانپ دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا وجود عطا فرمایا ہے، اتنا بڑا وجود تو کسی کا دیکھا کوئی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے تو ابھی 2 پر کھولے ہیں، میرے تو 600 پر اللہ نے بنائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں، انہوں نے تو اپنی ان آنکھوں سے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا ہوا ہے۔ تم کس بات پر جھگڑا کرتے ہو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اور سورۃ النجم میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تو مکہ میں جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حالت میں دیکھا، اور دوبارہ سدرۃ المنتہا پہ آسمانوں سے اوپر وہاں جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حالت میں دیکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، جہاں جنت بھی ہے وہاں جبرائیل کو دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ پھری نہ کچھ اور دیکھا، جو رب نے دکھایا وہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور جو آپ نے دیکھا وہی آ کر تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ اس لیے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب کوئی مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آپ نے ان کو واضح کنارے پر دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، سوال پیدا ہوتا ہے نبی پاک قیامت سے ڈراتے ہیں، قیامت کی تاریخ کیوں نہیں بتاتے؟ قیامت کا ذکر اوپر ہوا نا، اصل تم انکار تو قیامت کا تھا، اور اسی کی ضمن میں قرآن کی صداقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ قیامت کی تاریخ کیوں نہیں بتاتے؟ جواب وما هو علی الغیب بضنین، آپ کو قیامت، آپ کوئی غیب پر بخیل نہیں ہے۔ جو اللہ نے آپ کو بتایا وہ تو آپ بتا رہے ہیں، جو اللہ نے آپ کو نہیں بتایا وہ آپ سے کیوں آپ پوچھتے ہو؟ قیامت کا علم تو کس کے پاس ہے؟ اللہ سورۃ النازعات میں گزر گیا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، میرے محبوب اس سوال کا آپ کی ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ قیامت آپ نے تو نہیں، قیامت تو میں نے قائم کرنی ہے۔ الی ربک منتہاها، قیامت کا علم تو کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ انما انت منذر من یخشاها، آپ تو قیامت سے ڈرانے والے ہیں، جس کے دل میں کوئی خوف خدا ہے اس کو سمجھانے والے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، جو نہیں مانتے نا قیامت کو، جب قیامت سامنے آ جائے گی یہ دنیا کی زندگی ایک صبح یا شام کی طرح نظر آئے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں وما هو علی الغیب بضنین، آپ کوئی غیب پر بخیل نہیں ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ جو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں نعوذ باللہ کسی شیطان مرسوس کا کلام تو نہیں ہے، جیسا کہ بعض وقت کہا کرتے تھے نعوذ باللہ وہ جی جبرائیل نہیں، یہ کوئی شیطان آتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، سب کو استغفر اللہ، وہ آپ کو یہ باتیں پڑھ کر کے آپ کے کان میں ڈالتا ہے۔ اس کا جواب دیا وما هو بقول شیطان الرجیم، ارے یہ جبرائیل کا پڑھا ہوا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، جبرائیل لے کر آئے، یہ کسی شیطان مرسوس نے نہیں پڑھا نعوذ باللہ۔ جب یہ جبرائیل کا کلام ہے، جب یہ اللہ کا کلام ہے، جبرائیل لے کر آنے والے ہیں، محمد کریم کے پاک دل پر اتارا گیا، لوگوں اس قرآن کو چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اس لیے آگے فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کہاں جا رہے ہو؟ بس تم کہاں جا رہے؟ قرآن کو چھوڑ کر، میرے کلام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کس طرف جا رہے ہو؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کہاں سے ہدایت تلاش کر رہے ہو؟ اللہ ہم سب کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج امت کی یہی حالت ہے کہ کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو کتاب اللہ کو چھوڑ کر؟
علامہ اقبال مرحوم نے اس لیے تو کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئی ہو سارے کے قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، گم ہو گئی زباں میری آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو مجھ سے پوچھا ہے کون سا مہینہ، میں شرم سے پانی پانی ہوا رمضان کہتے کہتے، میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا، یعنی تخیل میں کہتے ہیں کافر نے جو پوچھا یہ کتاب کون سی ہے جس کو میں نے کبھی کھولا ہی نہیں تھا، میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ کس منہ سے کہوں کہ یہ ہمارا قرآن ہے جس کو ہم نے کبھی کھولا ہی نہیں؟ میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سی چھاد لی اقبال اس نے، لگا یوں کہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ میں کہا کہ تم انسان کہلانے کے قابل نہیں، تم نے اپنے رب کے کلام کا بھی اثر کر رکھا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بس تم کہاں جا رہے ہو، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، جو سیدھا رہنا چاہے، جو یہ چاہے کہ میں سیدھے راہ پہ چلوں، اس کے لیے ہادی اور رہنما بن کے آیا ہے تو اللہ کا قرآن آیا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم وہی چاہو گے جو رب العالمین چاہے، اس لیے رب سے ہدایت مانگو، جب تک وہ نہیں چاہے گا تمہیں کچھ نہیں ملے گا، رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن جاؤ۔ اس لیے اللہ کے سامنے اور یاد کرو یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے دعا مانگو، تم سیدھے راہ پر چلو گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنو۔ ورنہ فلا اقسم بالخنس، بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والوں کی، الجوار سیدھے چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے، واللیل اذا عسعس اور رات کی جب وہ چھا جائے، والصبح اذا تنفس اور صبح کی جب وہ نمودار ہو، انہ لقول رسول کریم، بے شک وہ قول ہے عزت والے رسول کا، ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والے کا جو عرش والے کے ہاں ٹھہرنے والا ہے، مطاع ثم امین، جس کی وہاں پر فرما برداری کی جاتی ہے، امانت دار ہے۔ وما صاحبكم بمجنون، اور تمہارے صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یقیناً آپ نے دیکھا اس کو واضح کنارے کے ساتھ۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب پر بخیل بھی نہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول بھی نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم پھر کہاں جا رہے ہو، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ اور کچھ نہیں مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو چاہے تم میں سے سیدھا ہونا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہو گے مگر وہی جو اللہ چاہے جو رب العالمین ہے۔ وآخر دعوانا